الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم والحمد لله رب العالمين۔ انجام خدا کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ تمام تعریفیں، تمام عظمتیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے۔ آئیے گفتگو کے آغاز سے پہلے آقا نامدار دو جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبتوں کا، عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین اکرام، آج میں ایک خاص عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، صحابہ کرام کی عظمت اور جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت۔ قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں، مرتبے، ان کی قربانیاں، ان کے نیک اعمال کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے ان کو پڑھیں گے، سنیں گے، اور ان مبارک ہستیوں کو پڑھ کر، سن کر ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ معزز حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہو ان بندوں پر جن کو چن لیا گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ سلام ہو ان بندوں پر جن کو چن لیا گیا۔ یہ چنندہ لوگ، چنے ہوئے لوگ کون ہیں؟ احادیث مبارکہ میں ہم پڑھتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آیت قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصطفاہم اللہ لنبیہ۔ اس آیت سے مراد صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی خدمت کے لیے چن لیا تھا۔ جس طرح انبیاء کرام چنے جاتے ہیں، رسول چنے جاتے ہیں، اسی طرح ان کی خدمت میں رہنے والے ہدایت یافتہ، ہدایت پر گامزن ہستیوں کو بھی چنا جاتا ہے۔ اب آئیے، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں رہنے والے، صحبت میں رہنے والے، یا مسلمانوں میں سے کسی کو آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہو، آپ کو دیکھنا نصیب ہوا ہو، وہ جو ہے صحابی کہلائیں گے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحابی کی تعریف میں بڑی جامع بات لکھتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور اسلام پر اس کو موت آئے، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ صحابی کہلائیں گے۔ یہ صحابی کی تعریف ہے۔ اب صحابی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، صحابی کی عظمت کیا ہے؟ تمام علماء مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے
کہ انبیاء کرام کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے افضل، سب سے بڑے مرتبے والے صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی اللہ کا جتنا بھی مقرب کیوں نہ ہو، وہ صحابی رسول کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، سنگت میں رہنے والے، ان کے اوصاف، ان کے کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ ہم سورہ فتح کی آخری آیت پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی کئی ساری جو ہے اوصاف بیان کیے ہیں، کئی ساری کوالٹیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت آپس میں رحم دل ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ہمیشہ وہ عبادت گزاری میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، اور ان کی پیشانیوں پر جو ہے عبادت کی وجہ سے ایک نورانیت ظاہر رہتی ہے، نورانیت عیاں رہتی ہے ان کے چہروں پر۔ اور دیگر اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات و انجیل کے اندر بھی صحابہ کرام کے تذکرے موجود ہیں، کہ ان کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جس طرح پہلے ایک کھیتی کی مثال دی کہ جس طرح پہلے وہ کمزور تھی، آہستہ آہستہ مضبوط ہوتے گئے، اسی طرح صحابہ کرام پہلے کمزور تھے، بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے مضبوط ہوتے گئے، جس سے کافروں کو چڑ پیدا ہوئی، کافر غصے میں آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام سے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ وہ وعدہ ایک گناہوں کی مغفرت کا اور اجر عظیم کا وعدہ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ واجرا عظیما، ایک گناہوں کی مغفرت کا اور ایک اجر عظیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اب آئیے صحابہ اکرام کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صحابہ اکرام کی عظمت کے تعلق سے، کہ صحابہ اکرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانی مالی قربانیوں کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر قربان کر دی ہے، دین کی خاطر قربان کر دی ہے۔ صحابہ اکرام اس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے، صحابہ اکرام نے اس دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے کہ صحابہ اکرام کو ابو جہل نے اور دیگر بڑے بڑے جو کفار مکہ تھے، انہوں نے صحابہ اکرام کو اس دین کے بدلے بڑی بڑی پیشکش کی، حکمرانی کی، مال و دولت کی، آفر کیا، لیکن صحابہ اکرام نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ اسی دین کے خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، میرے بعد ان کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد ان کو برا بھلا مت کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے جو محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، ان سے جو بغض رکھے گا میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا، ان سے جو نفرت کرے گا میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا، اور جس کسی نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کر دے۔ اور دوسری جگہ حضور نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الذین، حضور نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو تم ان سے کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے سے، ان کے بارے میں الٹی سیدھی گفتگو کرنے سے، بات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو، صحابہ کی جماعت کو بڑی بلندیاں عطا کی ہے، بڑی عظمتیں عطا کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام تر کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ صحابہ اکرام وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کا اولین مخاطب بنایا، قرآن پاک سب سے پہلے ان کے پاس پہنچا، تمام نبیوں کے سردار کی صحبت نصیب ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ ڈائریکٹ فیضیاب ہونے کا شرف عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت و صحبت ان کو عطا کیا ہے۔ صحابہ اکرام بڑی پاک ہستیاں ہیں۔ صحابہ اکرام نے جس مخلصانہ طور پر سچے دل سے اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا گئے، اس کی مثال کہیں سے بھی نہیں ملتی۔ تمام صحابہ اکرام، تمام کے تمام صحابہ اکرام
मुखलिस, सच्चे पक्के मुसलमान, आदिल और जन्नती हैं। ये वो लोग हैं जिनके दिलों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह तबारक व तआला ने परहेजगारी के लिए चुन लिया है। ये चुनिंदा लोग हैं, इनके दिल परहेजगार दिल है, बहुत ज्यादा परहेजगार, तमाम सहाबा इकराम बहुत ज्यादा परहेजगार, अल्लाह से बेहद डरने वाले, अल्लाह से बेहद मोहब्बत करने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट के मोहब्बत करने वाले, अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले सहाबा इकराम हैं। कई सारी मिसालें हैं जहाँ पर हमें पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि सहाबा इकराम ने अपनी जान की भी परवाह किए बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की है। एक मिसाल मैं आपको सुनाता हूँ कि जंगे बदर के बाद कुफार व मुशरिकीन इंतकाम के तौर पर, बदले के तौर पर चंद मुसलमानों को धोखा और साजिश करके बुलाकर जो है पकड़कर शहीद कर रखे थे। उनमें से एक सहाबी रसूल हैं हजरत ज़ैद बिन दसिन्ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कई सारे सहाबा इकराम को इसी तरह शहीद किया गया धोखे से। उनमें से एक सहाबी रसूल है, ये इनको धोखे से बुलाकर शहीद किया गया था। जब ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़कर तख्ते-ए-दार पर खड़ा कर दिया गया और कुफ़ार और मुशरिकीन तमाम जमा हो गए। उनमें से अबू सुफियान भी थे जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सुफियान हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातब करके कहते हैं कि ऐ ज़ैद, सच सच बता, क्या तू इस बात को पसंद करता है कि इस वक्त तेरी जगह मोहम्मद हमारे पास होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तेरी जगह उनको कत्ल करते नऊज़ बिल्लाह, और तुम अपने घर वालों के साथ आराम से रहते। इश्क़ मुस्तफ़ा में सरशार, इश्क़ मुस्तफ़ा में जीने मरने वाले सहाबी रसूल हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, वल्लाहि मा उहिब्बु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलआन फी मकानिहि अल्लज़ी हुवा फीही तुसीबुहु शौकतु तुदी व अन्नी जालिसुन फी अहली। ऐ अबू सुफियान, तुम मेरे नबी को मारने की बात करते हो, रब्बे जुल जलाल की कसम मैं तो ये भी गवारा नहीं करता मेरे आका इस वक्त जहां भी वो हैं उनके कदमे मुबारक को कांटा भी चुभे जिससे मेरे नबी को तकलीफ पहुंचे, और मैं अपने घर वालों के साथ आराम से रहूं, ये भी गवारा नहीं करता। मेरे आका के पाँव को कांटा भी चुभे, उसके बदले में मुझे शहीद होना पड़े तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मेरे आका को कांटा चुभने की तकलीफ भी होने नहीं दूंगा। ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, ऐ फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। अबू सुफियान कहने लगा कि मैंने किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो दूसरों से इतनी मोहब्बत करने वाला हो जितनी मोहब्बत मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद से करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पाक मुक़द्दस जमात है जो टूट के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली जमात है। हर हाल में, सफ़र में, हज़र में, आठों पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत और सोहबत में रहने वाले, हर मुश्किल से, मुसीबत से, परेशानी से, हर दुश्मन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की, इस्लाम की हिफाजत करने वाले, ये हीरे ये मोती मेरे मुस्तफ़ा के, ये मखसूस बंदे हैं सारे खुदा के। कोई इनमें सिद्दीक़ फारूक आज़म, कोई इनमें दामाद फ़ख्र दो आलम, कोई अपनी शान सखावत में आगे, कोई अपनी शान शुजाअत में आगे। ज़रा शहर इल्म हया को भी देखो, रफ़ीक़ हबीब खुदा को भी देखो, खुदा के फरिश्ते कदम चूमते हैं, सितारे भी चारों तरफ घूमते हैं। ज़रा पहले देखो मुरादे नबी को, हिदायत के सूरज की इस रोशनी को, वो हैबत के दीवार दर कांपते हैं, वो अजमत के शमशो कमर कांपते हैं। कोई इनसे नजरें मिलाकर तो देखे, कोई सामने इनके आकर तो देखे। ये सारे मुजाहिद, ये सारे जरी हैं, ये तलवार और खंजर के सारे धनी हैं, सरों से कफन बांध कर चलने वाले, ये इश्क़ नबी में सब जलने वाले। कोई सबसे बढ़कर है ईमान वाला, कोई इनमें जिब्रील ज़ीशान वाला, ये ईमान और अजमत के उन्वान सारे, ये अपने नबी के दरबान सारे। निगाहों में इनके हया जागती है, अरे इनके डर से क़ज़ा भागती है। ये शान, ये मर्तबा मेरे नबी के सहाबा का है। ये वो पाक हस्तियां हैं जिन्होंने माल दौलत के बदले, जायदाद के बदले, हुक्मरानी के बदले, इज्जत और शोहरत के बदले, नामवरी के बदले, दुनिया के बदले अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को तरजीह दी है। ये वो जमात है सहाबा इकराम ने।
ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ان کی زندگی کو سمجھنا چاہیے۔ معزز حاضرین اکرام، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو برا بھلا کہنے سے منع کیا ہے۔ صحابہ اکرام کی فضیلتیں پڑھنا چاہیے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے، صحابہ اکرام کے اخلاق و کردار کو پڑھنا چاہیے، پڑھ کر ان کے اخلاق و کردار کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول سے صحابہ اکرام نے محبت کی ہے۔ اس دنیا میں انگنت لا تعداد انسانوں نے جنم لیا، بالآخر موت نے انہیں اپنی آغوش میں لے کر ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، لیکن جن ہستیوں نے دین اسلام کی بقا و سربلندی کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد کی قربانیاں دی، تاریخ کے اوراق میں ان ہستیوں کے ذکر، ان ہستیوں کے تذکرے سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں۔ ان اکابرین ہستیوں کے کارناموں کا جب جب ذکر کیا جاتا ہے، دلوں پر رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی تقریر کا جو مقصود ہے، آپ کو میں جس ہستی کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جس شان کے ساتھ اپنی جانی مالی قربانی پیش کی ہے، تاریخ ان کی مثال بیان کرنے سے قاصر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزارنے والے صحابہ اکرام کی جماعت میں سب سے افضل، سب سے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی ہے، ان کی عظمت، ان کے قصیدے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ذکر فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ امت کو ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ یوں تو تمام صحابہ اکرام بڑی شان والے اللہ کے مخصوص بندے ہیں، شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں انبیاء اکرام اور رسولوں کے بعد تمام مخلوق میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے بڑے مرتبے والے ہیں، جو محبوب حبیب خدا ہیں، جو عتیق من النار بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، صادق بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، سب سے پہلے دین کی دعوت دینے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے والے، جن کے والدین صحابی، اولاد کی اولاد صحابی، جن کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں، شراب سے نفرت کرنے والے، عزت و غیرت کی حفاظت کرنے والے، خلیفہ ہونے کے باوجود عاجزی و انکساری کرنے والے، جھک کر رہنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھنے والے، دین کی تعلیم حاصل کرنے والے، قرآن و حدیث کے بہت بڑے عالم، علم تعبیر و علم انصاب کے ماہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے ساتھی اور دوست، یار غار بننے والے، جن کا یار غار ہونا خود خدا بیان کرے، جن کے اوصاف و احسانات کو خود رسول اللہ بیان کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں شامل ہونے والے، جن کو میرے نبی نے صحابہ کا امام بنایا، میرے نبی کی زندگی میں، میرے نبی کی موجودگی میں جنہوں نے صحابہ اکرام کی امامت فرمائی، جو خلیفہ اول گئے، جن کی خلافت پر، جن کی اولیت پر، جن کی افضلیت پر تمام امت کا اجماع ہے، جو میرے نبی کی زندگی میں بھی ان کے رفیق ہیں، مزار میں بھی ان کے رفیق ہیں، اور حوض کوثر پر بھی میرے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، اے ابو بکر تم میرے غار میں بھی ساتھی ہو اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہو۔ یہ شان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ مرتبہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں بھی میرے نبی کے ساتھ ہوں گے اور حوض کوثر پر بھی میرے نبی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظمتیں عطا کی ہے، وہ مرتبہ عطا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کو بڑی خدمت، بڑی دین کی خدمت، اسلام کی خدمت کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں ان کی خدمت کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ جب غریب کمزور لوگ اسلام قبول کرنا شروع کیا، چند لوگ غلام بھی تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے سردار کفار و مشرکین جو ان کے سردار تھے، جن کی غلامی میں یہ تھے، ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑی رقم ادا کر کے، بڑا پیسہ دے کر جو ہے ان کو غلامی کے چنگل سے نکالا، غلامی سے آزاد کرایا، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ ان میں سے ایک غلام تھے، ہم سب ان کو جانتے ہیں، بڑی عقیدت بھی ہے، بڑی محبت بھی ہے، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کو بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی آزاد کرایا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب یہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو بت خانے میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، دوسرے تمام لوگ بتوں کو سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے۔ جب امیہ بن خلف کو یہ بات معلوم ہوئی، غصے کی حالت میں آیا اور حضرت بلال سے کہنے لگا، بلال کیا تم محمد کے رب کو سجدہ کرتے ہو؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا کہ میں اس اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں اس کی جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف کو غصہ آیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگا، تشدد کرنے لگا۔ اس کے بعد سے ہر روز کنٹینیو جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہوتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر امیہ بن خلف تشدد کر رہا تھا، مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ بلال کہو کہ میں لات و عزیٰ پر ایمان لایا، لات و عزیٰ مورتیوں کی عبادت کرتا ہوں، ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کو سجدہ کرتا ہوں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں میں ان سے بیزار ہوں، لات و عزیٰ سے بیزار ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو سجدہ کرتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف غصے سے لال پیلا ہو گیا، حضرت بلال پر تشدد کرتے ہوئے ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور گلا گھونٹنے لگا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ صبح سے لے کر شام تک تپتی دھوپ میں بے ہوش پڑے رکھے، لیکن بعد میں جب ہوش میں آئے تو امیہ بن خلف کہنے لگا، بلال ہماری بتوں کی عبادت کرو، ہماری بتوں کو سجدہ کرو، ورنہ یوں ہی مارے جاؤ گے، یوں ہی مر جاؤ گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، احد احد احد، عبادت ہوگی صرف اللہ کی، بندگی ہوگی صرف اللہ کی، سجدہ ہوگا صرف اللہ کو۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو رہا تھا، تشدد ہو رہا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، بلال کو اس حال میں دیکھا تو بےتاب ہو گئے، تڑپ گئے، رونے لگے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے تشدد و ظلم کا ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو حضور بھی رونے لگے، حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس دن سے جو ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ کسی بھی طریقے سے بلال کو آزاد کرا دیا جائے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم ہو رہا تھا، تشدد ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ امیہ آخر کب تک ایسا کرتا رہے گا، اس غریب کو ستاتے ہوئے، اس کمزور پر ظلم کرتے ہوئے تجھے اللہ کا ڈر نہیں لگتا، اللہ سے خوف نہیں آتا، بس کر اپنا ہاتھ روک لے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا، میرا غلام ہے، میں نے اپنا مال دے کر خریدا ہے، اس کو سزا دینے کا حق حاصل ہے، مجھے ادھیکار ہے، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس کو تکلیف دیتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، یہ کس قدر ظلم ہے، تو اس کو تکلیف دیتا ہے، اس پر ظلم کرتا ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ تو امیہ بن خلف کہنے لگا، او ابو قحافہ کے بیٹے، تم نے ہی اس کو بگاڑا ہے، تم نے اس کو بتوں کی عبادت سے دور کیا ہے، محمد کے دین کی تعلیم دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے دل میں اس کے لیے رحم ہے تو مجھ سے اسے خرید لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت جانا اور کہا کہ ہاں میں بلال کے بدلے میں تجھے ایک سفید نصرانی غلام اور 10 اوقیہ دیتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے سودا منظور کر لیا اور ہنسنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہنستا کیوں ہے؟ تو امیہ بن خلف نے کہا کہ اے ابو بکر، تم نے بڑا نقصان کا سودا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے تو بڑا بہترین سودا کیا ہے، اگر تو مجھ سے بلال کے بدلے میں یمن کی بادشاہت بھی مانگ لیتا تو وہ بھی میں تجھے دینے کے لیے تیار تھا، اگر تو مجھ سے بلال کے بدلے میں میری پوری جائیداد بھی، میرا سب کچھ بھی مانگ لیتا
وہ بھی میں تجھے دینے کے لیے تیار تھا۔ امیہ بن خلف خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چادر مبارک سے ان کے جسم پر لگے ہوئے دھول کو، گرد و غبار کو جھاڑا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لباس پہنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے میں نے اللہ کی رضا کے لیے بلال کو آزاد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے بلال کو آزاد کر دیا ہے۔ اس کے بعد سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے صحبت میں، نبی کی خدمت میں رہنے لگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا حضرت بلال کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے، اذان پڑھتے رہے ہجرت کے بعد۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ دین کی خدمت میں لگایا ہے، اسلام کی خدمت میں لگایا ہے، یہ شان ہے۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد الانبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب غرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کہتا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہے قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی ثانی اثنین کا گئے مخاطب، اسی کے لیے گئے بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر جس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا گئے نبی جانتے ہیں، وہ کیسے بنا گئے خدا جانتا گئے، وہ کتنا بڑا گئے نبی جانتے گئے، وہ کیسے بنا گئے خدا جانتا گئے، دعا کے لیے وہ لبوں کو ہلا دے، خدا اپنے سارے خزانے لٹا دے، رسالت کے قدموں میں رکھ دے وہ لا کر، چلے گھر کا گھر اپنے سر پر اٹھا کر، بجز انبیاء سب سے بہتر وہی گئے، بجز انبیاء سب سے بہتر وہی گئے، وہی صرف صدیق اکبر وہی گئے، کوئی امتی ان سے بڑھ کر نہیں گئے، کوئی امتی ان کا ہمسر نہیں گئے، کوئی ان کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہیں مگر ان کو رتبے خدا نے۔ یہ شان، یہ عظمت، یہ مرتبہ میرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ، اپنا تن من دھن سب کچھ دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے لگا دی، قربان کر دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں دوستوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا، ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ ابوبکر سے محبت کرنا، ان کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے۔ کئی سارے فضائل، حضور نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا کہ ابوبکر کے مال نے فائدہ پہنچایا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی تو میری جان ہے اور آپ ہی میرے مال کے مالک ہیں، میرا سب کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کاش کہ اس وقت میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میں بھی جنت کا دروازہ دیکھ لیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابوبکر میری امت میں سب سے پہلے اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے والے تم ہی ہوگے۔ یہ شان، یہ عظمت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یوں تو تمام صحابہ اکرام کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، کوئی بھی ولی، کوئی بھی قطب، کوئی بھی غوث چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک لمحہ، ایک دن کے لیے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و سنگت نصیب ہوئی ہو کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، تو وہ صحابی بھی آج کے زمانے کے بڑے سے بڑے اللہ والے سے بھی بڑا مقام رکھتے ہیں، بڑا مرتبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر آن ہر لمحہ صحابہ کرام سے محبت کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے دین پر عمل کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔